ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام نوید تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، وہ اپنے امی ابو کے ساتھ رہتے تھے۔ نوید کی نانی کو ذیابیطس ہو گئی تھی اور وہ روزانہ اپنی دوا باقاعدگی سے لیتی تھی۔ نوید کے ابو کا خیال تھا جب نانی کا شوگر لیول ٹھیک نہیں ہوتا تو ان کا موڈ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نانی خواہ مخواہ ناراض ہو گئی۔ ان کو شدید غصہ آیا ہوا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے نانی کی بلڈ شوگر چیک کی تو وہ صرف 55 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر تھی۔ یہ دیکھ کر ابو نے نانی کو ایک کپ اورنج جوس پلایا اور ان سے کہا آپ لنچ کر لیں۔ لنچ کرنے کے بعد نانی بالکل خوش نظر آنے لگی اور بولی بیٹا امیتابھ بچن کی مووی لگا دو۔ نوید کو معلوم تھا کہ نانی کی دواؤں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اگر چھوٹے بچے یہ دوائیں کھا لیں تو ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ نانی کو ذیابیطس ہونے کی وجہ سے سب کو معلوم تھا کہ ان کے خاندان میں یہ بیماری ہے اور سب لوگ اس کے خطرے میں ہیں۔ اس لیے نوید اپنی امی کے ساتھ روزانہ گھر کے سامنے والی جھیل کے گرد 3 یا 4 چکر لگایا کرتا تھا۔ وہ کبھی آہستہ آہستہ چلتے اور کبھی کبھی ریس بھی لگاتے تھے۔ پہلے امی جیت جاتی تھی کیونکہ نوید چھوٹا تھا، لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور وہ اپنی امی سے اس کا قد بھی اس کا زیادہ ہو گیا تو پھر اس نے اپنی امی کو ریس میں ہرانا شروع کر دیا، لیکن اس کی امی کو برا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہنسنے لگتی کہ نوید ان کو ہرا دیا۔ نوید نے جب دیکھا کہ امی کا قد تو اس سے چھوٹا رہ گیا تو ایک دن اس کو شرارت ہوئی۔ اس نے ایک بازو گردن کے پیچھے اور ایک گھٹنوں کے پیچھے رکھا، امی کو گود میں اٹھا لیا جیسے وہ اس کو اٹھاتی تھی۔ امی چلانے لگی نوید مجھے نیچے رکھو، میں گر جاؤں گی۔ نوید نے امی کو 2-3 مرتبہ گھمایا اور زمین پر کھڑا کر دیا اور ہنستے ہوئے بھاگ گیا، اس سے پہلے کہ امی اس کو پکڑ لیتی۔ نوید اپنی صحت پر دھیان دیتا تھا، وہ صرف پانی پیتا تھا اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے احتیاط کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وزن کرنے والی مشین اس کے پاس تھی، وہ باقاعدگی سے اپنا وزن چیک کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ بچپن سے ہی اچھی عادتیں اختیار کرنے سے آگے چل کر وہ اپنی نانی کی طرح ذیابیطس ہونے سے خود کو بچا سکے گا۔ نوید اپنے دوستوں کے ساتھ باسکٹ بال کھیلتا اور اپنی چھوٹی بہن اور ابو کے ساتھ ہفتے میں 3 بار باکسنگ کرنے بھی جاتا تھا۔ ایک دن نوید اور اس کی امی جھیل کے گرد چکر لگا رہے تھے، وہاں کچھ کچھوے کنارے پر دودھ کھا رہے تھے۔ نوید نے دیکھا کنارے پر ایک چڑیا مچھلی پکڑنے والے جال میں پھنسی ہوئی پھڑپھڑا رہی ہے۔ نوید اور اس کی امی نے دیکھا اس پر چیونٹیاں بھی چڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے چڑیا سے چیونٹیوں کو ہٹایا اور اس جال کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں پنجوں اور پروں کے درمیان بری طرح جکڑا گیا تھا۔ نوید کی امی نے کہا بیٹا گھر سے کینچی لے آؤ۔ نوید بھاگا بھاگا گیا اور گھر سے پتلی کینچی لے آیا۔ اس نے ایک پتے سے جھیل میں سے پانی نکال کر چڑیا کو تھوڑا سا پلایا۔ چڑیا نے نوید کی امی کی ہتھیلی میں لیا۔ چڑیا نے ہلنا جلنا بند کر دیا جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ میری مدد کی جا رہی ہے۔ نوید نے احتیاط سے چڑیا کے پروں کو بچاتے ہوئے مچھلی پکڑنے والے جال کو کاٹنا شروع کیا۔ انہوں نے جال کو چڑیا سے الگ کر کے پلاسٹک ری سائیکل کوڑے میں پھینک دیا۔ نوید کو احساس تھا کوڑا دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس سے زمینی، ہوائی اور آبی جانوروں کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ سب پلاسٹک کی چیزیں جیسا کہ شیمپو کی خالی بوتل، پانی کی خالی بوتل، اس طرح کی تمام چیزیں، پلاسٹک کا کوڑا جو پھینکنے والی ڈسٹ جو ہوتی ریسائکلنگ کے لیے ان کو ڈبے میں ڈالتا تھا۔ اس کو معلوم تھا یہی مچھلیاں ہماری پلیٹ میں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے چڑیا کو واپس زمین میں رکھ دیا، پہلے 2-3 بار خود کی جیسے اپنے پروں کی طاقت چیک کر رہی ہو۔ پھر اس نے ہوا میں غوطہ لگایا اور سامنے والے مکان سے اڑ کر وسیع نیلے آسمان میں غائب ہو گئی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔